فقیری پہ ناز ہے اور احمد رضا کو اپنے مصطفیٰ کی غلامی پر ناز ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تجھے اپنی فقیری پہ ناز ہے، احمد رضا کو مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز ہے۔ یاد رکھو اور کان کھول کر کے سن لو، اگر مصطفیٰ کے ہو کر کے رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہو گے۔ عزیزان ملت اسلام کیا سنو، آج ہمارے اور آپ کا نظریات کا طریقہ بدل گیا، آج ہماری آپ کی سوچ بدل گئی۔ سنو، میں آپ کو لے چلتا ہوں مدینہ المنورہ، حضرت مولا کائنات ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی۔ وہ خاتون نے کہا کہ اے علی، آج میں چوراہے سے گزر کے جا رہی تھی، اچانک راستے میں ہوا کا جھونکا آیا اور میرے چہرے سے نقاب کا پردہ ہٹ گیا۔ ایک نوجوان جا رہا تھا، اس کی نظر میری آنکھ پر پڑ گئی، اس نے میرے نکاح کا پیغام بھیج دیا اور اس نے کہا تھا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلام کیا اس بیٹی نے کہی تو وہ بیٹی ایک چاقو لیتی ہے، لیتی ہے اور لینے کے بعد میں اس نے اپنی دونوں آنکھ کو نکال کر کے اور ایک تشت میں رکھ دیا اور کہا جن آنکھوں کی وجہ سے قیامت میں مجھے سجدہ کے سامنے رسوا ہونا پڑے، ان آنکھوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن آنکھوں پہ ایک بے ایمان والے کی نظر پڑ جائے یا ایک غیر محرم کی نظر پڑ جائے، ان آنکھوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مولا کائنات نے دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں علی نے اپنا لعاب لگایا اور لگانے کے بعد میں اس آنکھ کو دے دیا اور دینے کے بعد میں جب اس بیٹی نے اپنے آنکھ میں اپنے لعاب میں لگے ہوئے لعاب کی آنکھ کو اپنے اندر جب لگایا تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ علی کا لعاب ایسا تھا کہ جتنی روشنی میرے اندر پہلے نہ تھی اس سے زیادہ روشنی میری آنکھ میں اب آ گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلام کیا علی کوئی عام ذات نہیں ہے، سب نے کربلا سنا ہے، سب نے حسین کا ذکر سنا ہے۔ آؤ میں آپ کو سناتا ہوں کہ مولا کائنات کی اپنی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کی چوکھٹ کیا ہے۔ علی پاک اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اگر تلوار چلائی ہے تو برابر کا انصاف کیا ہے، اور زمانے کے سامنے علی کا ہیبت ایسا ہیبت تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے شیر مجدہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شیر مجدہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا سیف الا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی وہ علی ہے، اگر وہ مدینے میں رہ کر کے اشارہ کر دیں گے ہم غلاموں کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا مقدر سور جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سنو، اگر اللہ تمہیں کوئی خوشی کا موقع دے، اللہ تمہیں کوئی موقع اگر عنایت کر دے تو بدلے میں تم مصطفیٰ کا میلاد منایا کرو، مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو اور زمانے کے سامنے یہی اعلان کر کے بتایا کرو کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آتا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا اس میلاد خانی کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ہمیں اور آپ سب کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اور آپ وہ کام کریں جس سے پیدا کرنے والا خدا راضی ہو، خود مصطفیٰ کریم ہم سے راضی ہو۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب کائنات معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔